الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ ویری امپورٹنٹ عشرہ، یہ سمجھو آخری رمضان کے آخری دن ہے، اور اس کے اندر بہت ساری عبادات ہیں۔ اعتکاف کی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ لیلۃ القدر ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کی آخری جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر تلاش کرو۔ 2 راتیں تو گزر چکی ہیں، 21ویں اور 23ویں، اور 25ویں جو ہے یہ کل ہے، یہ کل ہے، اور اس کے بعد 27ویں اور پھر 29ویں۔ لیلۃ القدر جو ہے، یہ قدر کے معنی ہوتے ہیں قدر و منزلت، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں آدمی کی میرے دل میں بڑی قدر ہے، یعنی بڑی قدر و منزلت، اللہ کے ہاں اس رات کی بہت قدر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو اس رات کے اندر، لیلۃ القدر کی رات کے اندر، قدر والی رات کے اندر اس کو اتارا قرآن کو۔ قرآن جو ہے یہ بہت عظیم کتاب ہے، اور یہ کلام اللہ، اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو پہلی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، وہ اللہ کا کلام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں تو تھیں، لیکن وہ کلام اللہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو یہ بھی، اور یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ جس طرح ہمیشہ ہے، یہ قرآن حکیم بھی ہمیشہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنا کلام ہے۔ تو اس رات کے اندر فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ بہت ہی قدر والی رات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص اس رات کو کھڑا ہوا اللہ کے سامنے ایمان و احتسابا، ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک بہترین تحفہ اتارا ہے۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کی بڑی لمبی لمبی جو عمریں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے سورہ نوح کے اندر ذکر فرمایا کہ 50,000 سنۃ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال جو ہے نا وہ زندگی دی گئی، کہ کئی حدیث کے اندر 1000 سال، 1000 سال انہوں نے اس دنیا کے اندر گزارے۔ 950 سال تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تبلیغ کے اندر گزارے، تبلیغ 950 سال کی، لیکن 50 سال کی عمر، 40 سال کے بعد نبوت ملی، تو سمجھو 1000 سال انہوں نے۔ صحابہ نے جب یہ سنا کہ پہلی امتوں کو اتنی عمریں دی گئی ہیں، اور جتنی عمر بندے کی زیادہ ہوگی تو وہ اعمال بھی زیادہ ہوں گے، رمضان بھی زیادہ ہوں گے، نمازیں بھی زیادہ ہوں گی، تو صحابہ کے اندر جو ہے نا بڑا شوق تھا عبادات کا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہماری عمریں تو 50 سال، 70 سال، 80 سال ہیں، تو ہمیں تو اتنا موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہے نا ایک رات اتاری، اور اس رات کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو ہے رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں ایک رات اگر آدمی جاگ لے۔ اور جس کی عمر 50 سال ہے یا 60 سال ہے، اگر اس کو 40 مل گئیں، ایک جو راتیں ہیں وہ مل گئیں، تو وہ کتنے اس کے بھی ہزاروں سال اس کے بن گئے۔ کتنے؟ اگر 50 سال اس کو زندگی مل جائے تو کتنے 83 سال 4 مہینے اندازہ لگا لیں کتنی راتیں آئیں،
تو وہ اگر اس کے اندر اس نے جاگ لیا تو وہ ہزاروں سال وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی. اور اس رات کا جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ فلاں رات ہے، لیلۃ القدر کی فلاں رات ہے، تعین کر دی گئی تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے صحابہ کو باہر تشریف لائے اپنے گھر سے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کون سی رات ہے. تو باہر جب تشریف لائے تو دیکھا کہ دو مسلمان جو ہیں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپس کے اندر لڑائی کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ اس کی تعین جو ہے اٹھا لی گئی. مطلب کہ دو مسلمانوں کا آپس کے اندر لڑنا کتنی نحوست کی بات، اتنی بڑی اللہ رب العزت نے ہمیں ایک رات بتائی تھی کہ فلاں رات ہے. اب ہو سکتا ہے 21ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو، ایک رات کو جاگ لیتے تو سارا کام ہو جائے. لیکن ابھی ہمیں ان کی وجہ سے یہ 5 راتوں کو جاگنا پڑتا ہے جی، 5 راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. ورنہ نبی پاک سے فرما دینا تھا کہ بھائی یہ 27ویں رات ہے یا 21ویں رات ہے، اس میں ایک رات میں جاگ لیا کر. لیکن ان کی نحوست کی وجہ سے اور لڑائی کی وجہ سے فرمایا کہ وہ مجھے میرے دماغ سے جو ہے اس کی تعین اٹھا لی گئی. تو آپس کے جھگڑے جو یہ دیکھا کہ آپس کا جھگڑا جو ہے یہ کتنا اس کے اندر بے برکتی ہے. گھروں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں اگر لڑائی ہو تو کتنی بے برکتی ہے. میاں بھی اگر لڑ رہے ہیں یا بچے آپس میں لڑ گئے ہیں تو سارا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. محلے میں اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی محلے دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو سارا سکون جو ہے آدمی کا برباد ہو جاتا ہے. دن کوئی پریشان، رات کوئی پریشانی کہ یار وہ کوئی میرے ساتھ کوئی نقصان نہ کر دے، میری گاڑی کا نقصان نہ کر دے، بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے. اگر شہر کے اندر لڑائی ہو تو سارے شہر کا چین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر پورے ملک کے اندر کوئی حملہ آور ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو پورے ملک کا جو ہے نا وہ امن و سکون برباد ہو جاتا ہے. اس ملک کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بنسبت ہمارے ملکوں کے امن و امان ہے، سکون ہے. پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں، انڈیا بنگلہ دیش میں آدمی جو ہے نا بڑی رات کو بڑی مشکل سے سوتے ہیں کہ کوئی ڈاکو آ جائیں گے، مار جائیں گے، اور لڑائی جھگڑے قتل و غارت وہ بہت زیادہ ہے. یہاں بھی ہے لیکن وہ وہاں بہت زیادہ ہے. تو ان لوگوں کا امن و امان جو ہے سکون لوگوں کا وہ ختم ہو گیا. فرمایا کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال 10 لاکھ لوگ جو ہے نا پاکستان سے ان ملکوں کی طرف منتقل ہوئے اس وجہ سے کہ وہاں امن نہیں ہے، چین نہیں ہے. پیسہ ہے، روٹی مل جاتی ہے، لیکن پھر امن کہاں سے لائیں، چین کہاں سے لائیں. تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا امن اور چین یہ اللہ رب العزت کی یہ بڑی نعمت ہے. تو دو انسانوں کے، دو بندوں کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی. لیکن اس کے اندر بھی اس اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ تھی کہ چلو ایک رات نہ جاگیں، یہ مسلمان کوشش کریں 5 راتیں جاگیں. اور جاگنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں نا، ایک آدمی ہے رات کی ڈیوٹی کرتا ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، وہ رات کو جا کے کھڑا ہوتا ہے، 60-70 پاؤنڈ اس کو ملیں گے. ہاں جی، وہ پوری رات جو ہے نا وہ ڈنڈا پکڑ کے وہ کھڑا رہتا ہے، اٹینشن ہوتا ہے. اور وہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں اگر مجھے پیچھے جو مالک ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ میں سو رہا ہوں یہ تو میری بھی تنخواہ بھی کاٹ لیں. وہ پوری رات جو ہے نا وہ الرٹ رہتا ہے. کتنے 60-70-80 پاؤنڈ 100 مل جائیں گے. لیکن اس رات کو جاگنے والے کو فرمایا کہ اگر ایک رات آدمی جاگ لے گا تو 84-83 سال کی جو ہے نا عبادت کا ثواب ملے گا. اور پھر فرمایا کہ یہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو بھی اس کے معاف فرما دیں گے. تو ہمارا تو مین مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دے. تو اس رات کی قدر کرنی ہے. جو باقی راتیں رہ گئی ہیں اس کے اندر کوشش کریں تھوڑی دیر جو ہے نا وہ جاگ لیں، تھوڑی دیر کھڑے ہو کے نوافل پڑھ لیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے جو ہے قرآن کی تلاوت پڑھ لیں، تھوڑا ذکر اذکار کر لیں. مطلب کہ رات کو گزارے 2-3 گھنٹے ہی ہیں. ویسے تو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، ابھی 2-3 گھنٹے ہیں، تو یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں اب کر لیں گے تو یہ اس کے فوائد بہت ہیں، اس کا فائدہ بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اس کی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کا جو ہے نا پتہ بعد میں چلے گا کہ یہ کتنی قدر والے. اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرما دیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ کہ یہ کتنی قدر والی رات ہے. ہاں جی، کتنی قدر و منزلت والی رات ہے. تو اس رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑا سا
ہم عبادت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.